وہی رحمان ذات ہے کہ جس نے کیا کیا، علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ دیکھیں قرآن اللہ نے نازل کیا، اب اس قرآن کی تعلیم سکھانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل امین آتے تھے تو حضور تھوڑا سا تیز تیز پڑھتے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ میں اگر جبرائیل پڑھے اور میں دیر سے پڑھوں تو مجھے بھول نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ نہیں، آرام آرام سے پڑھیں، آپ کو یاد کروانا ہمارا کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے یہ قرآن یاد کروایا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ آج جو ہمیں اللہ نے قرآن کی تعلیم سے روشناس فرمایا، اللہ نے ہمیں یہ قرآن کی تعلیم دی ہے، تو یہ ساری کی ساری جو ہے اس ذات کی مہربانی ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ انسان کے اندر کوئی اتنا کمال نہیں ہے کہ وہ ایسی چیزیں سیکھ سکے، یا وہ اللہ کی دی ہوئی عقل سے، جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی نہ ہو، اللہ کی دی ہوئی عقل سے جو ہے اتنی ساری چیزوں میں اتنی محنت کر کے جو ہے وہ لوہے کو بھی ہوا میں اڑا دے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق خداوندی نہ ہو۔ تو اس لیے علم القرآن، اللہ اور رحمان وہی ذات ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اور اس کے بعد اللہ وہی ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا، اور اس پیدا کرنے کے جو مراحل ہیں، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو نہیں اس طرح کر سکتی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا۔ پہلے 9 ماہ ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ رکھنا، اور ماں کے پیٹ میں ایسے رکھنا کہ ہر چیز جو ہے وہ صاف ستھری خوراک بھی مل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے زیادہ ثم السبیل یسرا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا میں آنے کے لیے اللہ نے راستے آسان فرمائے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑی چیز جو محبت دی ماں کی اور باپ کی، اولاد کے لیے ماں باپ کی محبت، اور سب سے بڑی ماں کی محبت کہ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے ذرا سی اس کو تکلیف ہوئی، ماں جو ہے وہ فوراً جا کر جو ہے وہ بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اور بچہ رویا فوراً جو ہے اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتار دیا کہ اب بچے کو بھوک لگی ہے۔ ایسا کریم ذات ہے، اور اس نے ایسی انسان کی اور جتنی مخلوقات ہیں ان کی ایسی پیدائش کی ہے کہ انسان جو ہے اگر سوچے کبھی اس بات پر تو وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر اپنے آپ میں ہی سوچو نا تب بھی تمہیں بہت ساری چیزیں سجائی دیں گی کہ ہاں یار کوئی ہے رب جس ساری کائنات کو اور اس دھرتی کو چلا رہا ہے۔ تو اس لیے خلق الانسان، رحمان وہی ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، چاہے کوئی مشرک ہے، چاہے کافر ہے، چاہے مسلمان ہے، لیکن پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ علمہ البیان، اور پھر جب پیدا کرنے کے بعد جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اب اس کو جب بھوک لگتی ہے تو یہ رونا سکھانے والی ذات بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جیسی بھوک لگی وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہے۔ یہ رونا سکھانا، اب بکری کا بچہ ہے جیسے ہی پیدا ہوا، اب بکری کے بچے کو پیدا ہونے کے بعد 4 قدموں پر چلانا اور ماں کے تھنوں تک لے جانے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس نے پھر علمہ البیان، ایک ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے جو ہے بات کو واضح کرنا، کس طرح واضح کرنا ہے وہ سکھایا۔ پھر بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ صرف توتلی زبان میں ابھی کبھی مما کہتا ہے، کبھی ابا کہتا ہے، کبھی ابو کہتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی تھوڑی تھوڑی زبان کو اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں، اور ایک پھر وقت آتا ہے کہ یہی جو ہے وہ بچہ جو توتلی زبان والا ہوتا ہے یا جو 1-2 لفظ بولنے والا ہوتا ہے، پھر یہی بچہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بچپن سے جو ہے وہ 55 تک ایسی زبان دے دیتے ہیں کہ وہ مختلف انداز میں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ تو یہ جو واضح بات کرنا سکھانا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ دیکھیں اگر صرف آپ گونگے کو دیکھیں، آپ گونگے کو دیکھیں تو اس کی بیچارے کی جو زبان ہے اس زبان سے وہ کچھ نہیں سمجھا سکتا، آپ کو صرف اشاروں سے سمجھائے گا، زبان سے کچھ نہیں سمجھا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ذات ہے کہ اس نے اتنی مخلوقات کو جو ہے کیسی زبان دی ہے، اور پھر کیسا سلیقہ دیا ہے، کیسا انداز دیا ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیں کہ بہت ساری ایسے قومیں ہیں، بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں کے لوگوں کی جو نا زبان بھی ایسی میٹھی ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یہ بندے بولتے ہی رہیں۔ تو کافی سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں جو مثال کے طور پر آپ کراچی کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ جب اردو بولتے ہیں تو اتنی پیاری اردو بولتے ہیں بندہ کہتا ہے یہ بولتا ہی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ بیان سکھانا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، ورنہ اگر یہ اس کا کرم اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ہم اس زبان کو پلٹ ہی نہ سکتے۔
یہ دیکھیں چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس ٹکڑے سے انسان پورا دن جو ہے اس کے سارے کاروبار ہی اس ٹکڑے سے ہیں. کہ وہ بولتا ہے اپنا سامان، اپنا دکان ہے تو دکاندار اپنا سامان اس زبان کے ذریعے بیچتا ہے، اور اگر کوئی استاد ہے تو وہ استاد پڑھاتا ہے اس زبان کے ذریعے ہے. اور اسی طریقے سے ہر شعبے میں دیکھ لیں، ہر فیلڈ میں دیکھ لیں تو آپ کو لوگ ملیں گے اور ان کا سب سے بڑا جو ہتھیار ان کے پاس ہے وہ زبان ہے. اب اسی زبان کے بارے میں جو ہے وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو اس زبان کی جو استعمال ہے یہ بھی بہت زیادہ نازک معاملہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں یہ بولنا سکھایا. علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند، الشمس سورج والقمر اور چاند بحسبان ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں. آج جو ہے جمادی الاولیٰ کی پہلی تاریخ کا چاند نکل آیا، یہ مجال کیا کہ اللہ کا حکم تھا اس کو، اور وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ جو وقت ہے آرڈر کا وہ پابند ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آج نہ نکلو کل نکل آؤ بھائی عید، تاکہ جو ہے نا رمضان جو ہے نا کل بن جائے آج نہ بنے. نہیں، جو اللہ نے ان کے جو نظام ان کو دیا ہوا ہے، جو حساب دیا ہے، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اسی کے مطابق چل رہا ہے، تیر رہا ہے. انسان ہے، انسان ایک ایسی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے نا، بہت زیادہ مخلوقات ہیں، اور ہر مخلوق جو ہے نا اللہ کی تابعداری کرتی ہے. کوئی کسی چیز میں لگا ہوا ہے تسبیح میں، کوئی وقت یہ ہے چرند ہے، پرند ہے، ہر چیز جو ہے نا وہ اپنی اپنی تسبیح کر رہے ہیں. لیکن ایک انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار جو ہے نا اس انسان کے بارے میں شکوہ فرماتا، ان الانسان لظلوم کفار. انسان جو ہے نا یہ بڑا جو ہے ناشکر ہے اور بڑا جو ہے وہ نافرمانی کرنے والا ہے. پھر کہیں فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، ابھی آپ نے سنا ہے سورہ عادیات میں، ان الانسان لربہ لکنود. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا جو ہے وہ ناشکرہ بندہ ہے کہ اللہ نے اس پر کتنے انعامات کیے ہیں، لیکن یہ اللہ کو دینے کے لیے اس کے پاس 10 منٹ نہیں ہے. یہ ایسے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں بیان کرتے ہیں انسان کے ناشکری کے بارے میں. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اور والنجم والشجر، درخت اور بیلیں، یسجدان، سب کے سب اسی کے آگے سجدے میں ہیں. اب سجدہ کون سا ہے؟ اس سے سجدہ حقیقی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی کس طرح تسبیح بیان کرتی ہیں. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات ومن فی الارض والطیر صافات، کہ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، بے شک وہ آسمانوں میں ہوں یا زمین میں ہوں، جو بھی ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. والطیر صافات، اور پرندے جو ہے نا ہوا میں بھی جب اڑ بھی رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی ہیں. تو اسی طریقے سے یہ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مخلوقات، تمام مخلوقات میں کچھ نہ کچھ اللہ نے احساس اس میں رکھا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں احساس ہوتا ہے. اب اس کی کئی مثالیں ہیں چونکہ وقت کم ہے. اسی طریقے سے دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے سجدے کا مطلب یہ کہ سب کے سب اللہ کے فرما برداری میں اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں. اور اس کی واضح مثال ابھی پچھلے دنوں ایک تصویر آپ نے دیکھی ہوگی، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ چلی ہے کہ حرم شریف کا جو ہے وہ صحن ہے اور ایک کبوتر ہے کہ وہ سجدے میں ہے، ایسے اس نے ٹیکا ہوئے ہے اور ایک بندہ تصویر لے رہا ہے لیکن وہ وہاں سے ہل نہیں رہا. اسی طریقے سے جس طرح لوگ سجدے میں وہ بھی سجدے میں. تو اللہ نے ان مخلوقات میں بھی جو ہے ایک احساس رکھا ہوا ہے. تو یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں اور تابع فرمان کے تابع ہیں، جو اللہ کا فرمان ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو اگلی آخری آیت ہے، اور والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اسی اللہ نے بلند کیا ہے. دیکھیے کیسا بلند کیا ہوا ہے کہ ہم اتنا سا ایک چھت ہے، اس کے لیے 2 پلر درمیان میں نہیں دیے تو یہ چھت نہیں کھڑا ہوگا. ہم نے اس پہ کئی طرح کے بیم ہیں، کئی طرح کے سریے دیے، تب جا کر وہ چھت کھڑا ہوتا ہے. اور رب تعالیٰ کی ذات نے پورے آسمان کو جو ہے بغیر ستون کے کھڑا کر دیا. والسماء رفعها، اور اللہ نے اس آسمان کو بلند کیا ہوا ہے. ووضع الميزان، اور اسی نے ہی جو ہے وہ ترازو قائم کیا ہے کہ جو انصاف کا جو باتیں ہیں، انصاف کا جو کام، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات قیامت کے دن جو ہے ایک ایک. آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ووضع الميزان، اللہ نے انصاف کا ترازو قائم کر کے رکھا ہوا ہے اور اس انصاف کے متعلق جو ہے وہ کام کرے گا. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بے انصافی کر دے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے ایسا انصاف کا ترازو قائم رکھا ہے کہ وہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کسی نے ذرہ برابر بھی خیر کی
اور بھلائی کی اللہ اس کو دکھائے گا، کسی نے ذرہ برابر بھی برائی کر لی اللہ اس کو دکھا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے ترازو قائم ہیں، اللہ تطغوا فی المیزان، کہ ترازو کیوں قائم کیا ہوا ہے؟ تاکہ اللہ تطغوا فی المیزان، تم لوگ جو ہے وہ ظلم کرنے میں، یہ تولنے میں ظلم نہ کرو۔ آج جو سب سے بڑی قرآن میں بھی اس کی ہے ویل للمطففین، ناپ تول کرنے والوں کے لیے اللہ نے ہلاکت کے بارے میں بتایا۔ تو آج جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں اس ناپ تول کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ترازو اللہ نے قائم کیا اس لیے کہ تاکہ تم اس تولنے میں کوئی ظلم نہ کرو، کوئی زیادتی نہ کرو۔ تو آج دیکھیں کہ ان آیات سے ہمارے لیے ہدایت اور سبق ہے، سب سے پہلے کہ ایسے رحمان ذات کے ہم بندے ہیں، ایسے رحمان ذات کے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں ایک ایک اپنی مقدس کتاب کا لفظ سکھایا۔ آج ان لوگوں سے پوچھے جن کو قرآن کا ایک لفظ بیچاروں کو نہیں آتا، تو اب بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن اب پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے قرآن پڑھ لیا ہوتا۔ تو یہ تعلیم قرآن کی سیکھنا، قرآن کا آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مہربانی اور رحمت ہے۔ دوسری چیز اللہ کی میرے اور آپ کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، انسان بنایا ہے۔ اب انسان بنایا تو اب جس ذات نے ہمیں انسان بنایا اور جس کی ہم مخلوق ہیں، جس نے ہمیں تخلیق کیا، اب اس کا کوئی نہ کوئی حق ہے۔ اور وہ کیا حق ہے؟ وہ یہی حق ہے کہ آج ہمارے اوپر، ہمارے پاس اس کی دی ہوئی بہت ساری نعمتیں ہیں، آج ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، زبان سے بھی، اپنے کردار سے بھی، اپنے افعال سے بھی، اور ہر لمحہ جو ہے الحمدللہ کہہ کر گزارنا چاہیے۔ دیکھیں شکر کی ایک صورت کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، بار بار اس چیز کا کبھی بھی ذہن میں اپنے لائے، یاد دیکھو اللہ نے مجھے دونوں آنکھیں سلامت دی ہیں، الحمدللہ، اللہ نے مجھے زبان سلامت دی، الحمدللہ، اللہ نے میری ٹانگیں اور پاؤں سلامت دی، الحمدللہ۔ ورنہ اگر کوئی ایک نعمت اللہ تعالیٰ لے لے تو ہمارا کوئی بس نہیں چلتا کہ ہم اس نعمت کو